زندگی کو کامیاب بنانے کے طریقے، یہ آپ کو جو ابھی میں نے بتایا ہے ویڈیو کی شروعات میں شاید آپ کو کلیئر نظر نہیں آیا ہوگا، لیکن میں اسکرین کے اوپر میں آپ کو وہاں پہ شو کروں گی، آپ وہاں دیکھ کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس کو اگر آپ صبح اٹھ کر روز پڑھ لیں، فجر میں یا پھر عصر یا مغرب میں، یا پھر آپ تہجد میں پڑھیں۔ اگر آپ تہجد میں پڑھیں، فجر میں پڑھیں، تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جب ہم یاد کرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں مصلی پہ، جانماز پہ، تو اللہ اور ہمارے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے تہجد کا اور فجر کا۔ اس میں کھانا پینا پکوان یہ چیزیں بہت ٹائم ہوتا ہے یہ کرنے کے لیے۔ تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے، سونے کا ٹائم ہوتا ہے، فارغ ٹائم ہوتا ہے، کچھ کام نہیں ہوتا۔ فجر کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کھانا پینا ناشتہ گھر کے کام جو بھی ہوتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ طویل وقت ہوتا ہے، تو بہت آسانی سے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے بیچ میں کوئی بھی اڑچنی تیسرا کوئی کام نہیں آ سکتا، نہ ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس کو آپ بہت اچھے سے پڑھ لیجئے، آپ کا پورا وقت اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ ہر کام سے پہلے دعا کرنا ضروری ہے۔ دعائے حفاظت آپ کو میں ایک بتانے جا رہی ہوں، دعائے حفاظت۔ تو یہ جو ہے نا دعا، آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضرور پڑھیے یہ دعا۔ تو جیسے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، جیسے ہر انسان کا دل ہوتا ہے اور ہر اللہ کی مخلوق کا دل ہوتا ہے، ویسے ہی سیم اسی طرح سے اللہ نے قرآن اتاری ہے، تو قرآن شریف کا دل یاسین ہے، تو اس کو بالکل بھی مت بھولیے۔ اچھا، آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پڑھنا ہے قرآن شریف، جب آپ کھولیں یا پھر یاسین شریف کی ایک الگ سی کتاب ہوتی ہے، آپ وہ کھولیں، جو بھی ہیں جس میں بھی آپ یاسین شریف پڑھ رہی ہیں، ایک رکوع تک آپ یاسین شریف پڑھیے گا، اور ایک رکوع تک یاسین شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے 3 دفعہ سورہ خل کا سورہ آپ کو پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ اس کے بعد وقفہ لازم تک آپ کو پھر سے یاسین شریف پڑھنا ہے، یعنی ایک رکوع، اس کے بعد آپ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے انا اطعینا کل کوثر۔ آپ کو 3 دفعہ انا اطعینا کل کوثر پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو یاسین شریف واپس سے آپ کو پڑھنی ہے ایک رکوع، اور آپ پڑھنے کے بعد میں یعنی انی اذن لفی ضلال مبین، یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں آپ کو پڑھنا ہے علم نشرح لک صدرک، آپ کو یہ پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور سیم یہ پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، پھر آپ کو یاسین پڑھنا ہے۔ آپ یاسین پڑھنے کے بعد آپ کو وقف لازم آئے گا، اور پھر آپ کو ایک رکوع اور یاسین پڑھنا ہے۔ یاسین پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے الحمد شریف، 3 دفعہ الحمد شریف آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک رکوع تک پڑھنا ہے یاسین، واپس سے آپ کو پھر یاسین پڑھنا ہے، پھر آیت الکرسی آپ کو پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سے یاسین پڑھنی ہے، اور ایک رکوع آپ کو پھر یاسین پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، آپ کو یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاسین پڑھنا ہے ایک رکوع، اور اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیم 3 دفعہ۔ درود ابراہیم 3 دفعہ آپ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی ایک دفعہ یاسین پڑھیے، اور جو حیات بڑھنے کے لیے یا رزق میں وسیع ہونے کے لیے جو آپ کو اچھی لگے، یا کاروبار میں ترقی ہونے کے لیے، یا گھر میں خیر و برکت ہونے کے لیے، یا کمائی میں برکت ہونے کے لیے، آپ کسی بھی قسم کی دعا جو چھوٹی ہوتی ہے وہ 7 دفعہ پڑھیے، اور اس کے بعد آپ یاسین شریف کمپلیٹ کریے، وقف لازم، پھر رکوع وہاں تک ہوگا، اور وہاں پر آپ اینڈ ہو جائے گا، آپ کی یاسین پورا ختم شد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو چاہے وہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور دعاؤں میں
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش. اللہ حافظ. السلام علیکم. اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ابھی تک میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، لائک شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی جانکاری معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.